بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا ناظرين وسامعين مرد و خواتین. چوتھا درس لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے غسل کا لغوی و شرعی معنی اور اس کے بعد اسباب غسل، پھر غسل کے 2 طریقے اور اس کے بعد جنابت کے احکام سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. اور آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ وضو کا صحیح طریقہ بیان کریں گے. سابقہ دروس میں آپ کے سامنے وضو کے فوائد، مسنونات وضو، فرائض وضو پر گفتگو ہو چکی ہے. لیکن وضو چونکہ ایک اہم امر ہے اور نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، اگر وضو کے اندر خلل اور کمی رہ گئی تو پھر آپ کی نماز بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوگی. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ وضو کا صحیح طریقہ پھر سے ایک مرتبہ مکمل طور پر بیان کر دیا جائے. ہمارے یہاں ہم جب اپنے سماج و سوسائٹی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابتدائی شباب میں یا بچپنے میں نماز کے عادی نہیں تھے. وضو بنانے کا طریقہ انہیں نہیں معلوم تھا، لیکن پھر رب ذوالجلال نے انہیں ہدایت دی اور وہ نماز کی طرف راغب ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، اب چونکہ وہ اتنی عمر کو پہنچ چکے کہ کسی سے پوچھتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی، اس لیے وہ اپنی عبادت کے عمل کو بھی دوسرے سے دیکھ کر سیکھتے ہیں. وہ ایسی وضو بنا رہا ہے اس لیے ہم وضو بنا رہے ہیں، وہ اپنے وضو میں اس طریقے سے کر رہا تھا اس لیے ہم نے وضو اس طریقے سے سیکھ لیا. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اسی لیے آج ہمارے سماج و سوسائٹی میں، آج ہمارے نمازی بھائیوں کے وضو میں بہت ساری کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جن کو علماء کرام نے جن کی تنبیہ کی ہے. اور ہم سب سے پہلے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے وضو کا سب سے کامل طریقہ، مستحب طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں بعض جو خلل پائی جاتی ہیں، جو وضو کے دوران میں غلطیاں پائی جاتی ہیں لوگ کرتے ہیں، ان کی نشاندہی انشاءاللہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں مستحب وضو کا طریقہ. نمبر 1، سب سے پہلے آپ وضو کی نیت کیجئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، متفق علیہ روایت ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ وضو کی نیت کیجئے. نمبر 2، بسم اللہ کریں. وضو کرنے کے وقت میں بسم اللہ کیجئے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے. یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے
اور اسی طریقے سے امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، اور اس کو امام ابن الصلاح، ابن کثیر، عراقی اور اسی طریقے سے امام البانی رحمہ اللہ جمیعاً، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور امام منذری اور ابن حجر نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ انسان کو بسم اللہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو دھلیے۔ اب آپ وضو کی نیت کر لیے، بسم اللہ کر لیے، اس کے بعد میں 3 مرتبہ آپ دونوں ہتھیلیوں کو یہاں تک دھلیے، اور یہ آپ کو یاد رہے 3 سے زائد دھلنا نہیں، 3 سے زائد مرتبہ دھلنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم و زیادتی ہے اور اس کا اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 4، پھر 3 مرتبہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ 3 مرتبہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں، 3 چلو لیں۔ اس کے طریقے کے بارے میں آپ کو میں بتاتے چلوں کہ صحیح اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان داہنے ہاتھ سے پانی لے اور آدھا چلو پانی اپنے منہ میں ڈالے اور آدھا اپنے ناک میں ڈالے، اور پھر ناک کو بائیں ہاتھ سے جھڑک دے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مضمضہ اور استنشاق میں، مضمضہ یعنی کلی کرنا، استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصل کرتے تھے، اور اس لیے آپ نصف چلو منہ کے لیے اور نصف ناک کے لیے لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا ہمیں یہ طریقہ۔ اس کے بعد میں نمبر 6، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھلیے۔ اس سلسلے میں عرض کرتے چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہتھیلی کو دھل لیا تو ہمیں اب ہتھیلی دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھلیے، تو آپ انگلی کے پور سے لے کر، یہاں سے لے کر کے آپ اپنی کہنیوں سمیت، یہ ہڈی جو دکھائی دے رہی ہے، اس ہڈی کو لے کر کے سمیت آپ کو وضو کرنا ہے، اور اس کے دلائل سابقہ دروس میں گزر چکے ہیں۔ داہنے ہاتھ سے شروع کیجئے، پھر بائیں کو دھلیے۔ نمبر 7، پھر اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کیجئے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر لیجئے، پھر ان دونوں کو پیشانی پر، یعنی بال اگنے کی جگہ، پیشانی سے مراد بال اگنے کی جگہ سے لے کر قفا یعنی گدی تک لے کر جائیے، پھر ان کو پیشانی تک واپس لائیے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہی صحیح مذہب، یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کہیں نہیں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بعد حصے پر مسح کرنے پر اکتفا کیا ہو۔ اختلافات اس سلسلے میں آپ فقہ کی کتابوں کو کھولیں گے تو بہت سارے اختلافات ملیں گے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے جو طریقہ رکھا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 8، پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح 1 مرتبہ کریں۔ پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح 1 مرتبہ کریں۔ اپنی شہادت کی انگلی کو کان کی سوراخ میں ڈالیے اور انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا مسح کریں۔ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، کان کی انگلی کو، اپنی شہادت کی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈالیے اور انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا مسح کیجیے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلوں کہ کان کی مسح کے لیے نیا پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح کے بعد میں جو تراوٹ آپ کی انگلیوں میں موجود ہے وہی تراوٹ آپ کے کان کے مسح کے لیے کافی ہے، اور سر کا مسح اور کان کا مسح صرف 1 مرتبہ ہے۔ نمبر 9، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھلیے۔ پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھلیے۔ داہنے پیر سے شروع کریں، پھر بائیں پیر کو دھلیں۔ نمبر 10،
پھر اس کے بعد میں وضو سے فراغت کے بعد والی دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعائیں صحیح اور ثابت شدہ ہیں، اور ان دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے سب سے بہترین، اکمل اور احسن طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لیکن میرے ناظرین، اگر کسی نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھلا یا 2 مرتبہ دھلا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھلنے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اور اگر کبھی کسی عضو کو 2 مرتبہ دھلا اور کسی کو 3 مرتبہ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 مرتبہ کرنا افضل و اکمل ہے۔ انشاءاللہ امید کی آپ کو وضو کا صحیح طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بعض ایسے افراد موجود ہیں جو وضو تو کرتے ہیں مگر وضو کے اندر ان کے ہاں غلطیاں موجود ہیں۔ انہی غلطیوں میں سے چند ایک غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، وضو کے وقت بألفاظ نیت کرنا، یعنی لفظ کے ذریعے سے نیت کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں وضو بنانے کی، حدث کو دور کرنے کی، یا نویت رفع الحدث، یا نویت استباحۃ الصلاۃ وغیرہ کلمات جو ادا کیے جاتے ہیں۔ تو تلفظ بالنیہ، نیت کرنا آپ کے لیے ضروری، لیکن تلفظ بالنیہ دونوں فرق۔ ایک ہے نیت کرنا، نیت کا محل دل ہے، دل سے نیت کیجئے، لیکن اس کو زبان سے ادا کریں آپ، اور زور سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں وقت کے نماز کے لیے وضو بنانے جا رہا ہوں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التلفظ بالنیت نقص فی العقل والدین، اما فی الدین فلأنه بدعہ واما فی العقل فلأنه بمنزلة من يريد ان يأكل طعاما فقال انوی بوضع يدي في هذا الإناء انی آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمزغها ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے، یا ان کے الفاظ تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے نیت کرنا عقل و دین کی کمی ہے۔ دین کی کمی اس طرح کی یہ بدعت ہے، اور عقلی کی کمی اس لیے کہ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کوئی کھانا کھانے والا کہے کہ میں اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کہ میں اس سے 1 لقمہ لوں گا، پھر اسے اپنے منہ میں رکھوں گا، پھر اسے چباؤں گا، پھر شکم سیر ہونے کے لیے نگل جاؤں گا، تو یہ بالکل حماقت اور جہالت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسان کہتا ہے نویت رفع الحدث ابتدائے وضو میں، یا کہتا ہے نویت استباحۃ الصلاۃ، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے، اور نہ ہی کسی صحابی نے ایسی بات کہی ہے، اور ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں وارد نہیں ہے، نہ صحیح سند سے اور نہ ہی ضعیف سند سے۔ معلوم کیا ہوا کہ تلفظ بالنیہ جو ابتداء وضو میں کرتے ہیں لوگ غلط ہے۔ نمبر 2، اعضائے وضو کے دھلنے کے وقت دعا کرنا۔ بعض لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے آپ کو، وضو خانے میں بیٹھیے تو ہر وضو کو دھلنے کے وقت میں دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی ذکر پڑھتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے ناظرین و میرے سامعین، اس بارے میں کوئی سنت وارد نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَحَادِيثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يَصِحُّ
اعضائے عضو پر ذکر والی تمام احادیث باطل ہیں، اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو صحیح اور غلط کی تمیز کا ملکہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنی کتابوں کے اندر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر منمانی باتوں کو یا غلط اور موضوعی روایتوں کو جگہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے غلط چیزوں کا پروان چڑھاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ہر عضو سے پہلے شرمگاہ دھلنا اگرچہ حدث نہ ہوا ہو۔ یعنی یہ ایک بہت مشہور بات ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر مشہور ہے، یہ غلطی ہے اور غلط چیز مشہور ہے کہ جب بھی وضو بنانا ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں استنجا کرنا ضروری ہے، ہمیں استنجا کرنا ضروری ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شرمگاہ کا دھلنا وہاں پر ضروری نہیں۔ اس لیے آپ کو بتاتے چلوں کہ ہوا خارج ہونے، سو جانے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، اونٹ کا گوشت کھا لینے سے استنجا کرنا مشروع نہیں ہے، یعنی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ استنجا صرف جب آپ پیشاب اور پاخانہ کریں گے اس کے بعد میں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے وقت میں صرف شرعی وضو ہی مشروع ہے۔ اور جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اس نے گویا کہ دین میں ایک بدعت کا اضافہ کیا۔ اور بتاتے چلوں کہ اس طریقے سے انسان جب برابر کرتا ہے تو یہ وسوسے کا اس کے لیے زینہ ہے اور وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ غلطیوں میں سے ایک اور غلطی ہے کہ دوران وضو پانی میں اسراف کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے آپ کو جو کہ پانی خرچ کرنے میں اعتدال اور درمیانہ روی نہیں اپناتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسان سا۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان النبی یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں سے وضو کرتے تھے اور ایک سا سے غسل کر لیتے تھے۔ ایک سا 5 مد کا ہوتا ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن مغفل کی حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی، کہ میری امت کے اندر ایک قوم ایسے پیدا ہوگی جو طہارت حاصل کرنے میں اور دعا کرنے کے اندر وہ تجاوز کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی بدعت جس کا ارتکاب کثرت سے لوگ کرتے ہیں، گردن کا مسح کرنا۔ بعض لوگ دوران وضو گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح چاہے وہ الٹے ہاتھ کریں یا یوں ہی دھوئیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ سنت ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ لم یصح عنہ فی مسح العنق حدیث البتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کی مسح کے بارے میں بالکل کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں گردن پر مسح کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے مروی ہے، بلکہ نبی کی صفت وضو والی صحیح احادیث میں گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، پھر کتنی کثرت سے لوگوں کے اندر کہاں ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا حتی بلغ القذال وهو اول القفا، یعنی گدی تک آپ جو ہے مسح کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ بالاتفاق یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے غزالی کا کہنا ہے کہ گردن کا مسح سنت ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے مسح الرقبۃ امان من الغل۔ تو میں بتاتے چلوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ موضوع روایت ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا لا یستحب ولا یشرع مسح العنق کہ گردن کا مسح نہ مستحب ہے نہ ہی مشروع ہے، وانما المسح یکون للرأس والاذنین فقط، اور مسح صرف سر کا اور دونوں کانوں کا ہے، کما دل علی ذلک الکتاب والسنہ، جیسا کہ اس پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے۔ آپ فتاوی ابن باز اس کو دیکھ سکتے ہیں، مجموع فتاوی ابن باز جلد 10 صفحہ نمبر 102۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وضو کا اعادہ کرتے ہیں اگر بدن پر یا کپڑے پر نجاست لگ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نجاست کپڑے پر لگ گئی وضو بنانے کے بعد تو آپ صرف کپڑے کو دھل لیجئے، آپ اور نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موزے پر مسح یہ ٹھنڈی کے موسم کے لیے خاص ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح الخفین کسی وقت کے ساتھ آپ نے محدد نہیں کیا۔ اس لیے میرے ناظرین یہ مختصر سی تنبیہات تھی اور آپ کے سامنے ہم نے بہترین طریقہ غسل کا رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح طور سے سنت پر چلنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔